يا الله. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، بھائی میں کوئی بات کہوں تو میری بات کو مولوی الیاس کی بات سمجھ کے نہ کرنا. مولوی میں تو ایک مسلمان ہوں اور عالم ہوں، یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہماری بات لے لو اور ہماری بات میں کوئی غلطی نہیں. ایک بزرگ نے اپنے ایک کیا ہے مرید کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. حضرت کون خدائی کا دعویٰ کرے گا، نبوت کا دعویٰ کون کرے گا؟ یہ تو بڑی بات کہہ رہے ہیں. کیا ہم ایسے ہم آپ کو ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم خدائی کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ حضرت نے فرمایا سنو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے. ہم جو کہیں وہی ہوگا یہ خدائی کا دعویٰ ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ جو کریں گے وہی ہوگا. یہ تو خدائی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرے بندے تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے اپنے خدا کو پہچانا ہے. میں کچھ چاہتا ہوں لیکن ہوتا وہ نہیں ہے، بلکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. لہذا جو یہ کہتا ہوں جو میں چاہوں گا وہی ہوگا تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے. اور دوسری، اگر کوئی یہ کہتا ہے میری کوئی بات غلط نہیں ہے، ہر بات میری صحیح ہے، میری بات میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو نبوت کا دعویٰ ہے. اس لیے کہ نبی کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں کہ سب میں نے کہنے سے میری بات لے لو. پھر فرماتے تھے بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، ان صحابہ سے کہتے تھے بھئی بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی ہے، تم میری نگرانی کرو، میری نگرانی کرتے رہنا، اور جہاں میرے سے کوئی بے اصولی ہو، جہاں مجھے کوئی غلطی ہو فوراً بتا دینا اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا. کہتے تھے رحم اللہ عبدا اہدی الی عیوبی، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میرے عیوب، میری غلطیاں مجھے ہدیے میں دیتا ہے. اگر کوئی غلطی بتائے تو آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ جزا خیر دے، آپ نے میری غلطی پر مجھے متنبہ کر دیا، ورنہ میں اپنی غلطی کو صحیح سمجھ کے کر رہا تھا. پھر حضرت فرماتے رہے جب حضرت عمر جیسے کیا کہہ رہے بھائی میری غلطی میری نگرانی کرنا، فرماتے اس طرح بھائی اللہ نے ایک بڑا کام مجھ سے لے رہا ہے، لہذا تم لوگ بھی میری نگرانی کرتے رہنا، میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، لہذا تم میری نگرانی کرنا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اس کا کہا تھا کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جو ہے رابطہ عالم اسلامی کے جو مکہ مکرمہ میں بڑا ادارہ ہے، آج بھی ہے، وہ کام کرتا ہے عالمی سطح پر، اس کے اساسی ممبر تھے، بنیادی. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس میں رابطہ عالم اسلامی کی شرکت کے لیے دلی سے جدہ جا رہے تھے. تو مولانا سجاد صاحب، مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے ہیں، اور وہ ساتھ تھے. ہوائی جہاز سعودی عرب کا جہاز تھا، تو پائلٹ ہوتے ہیں ایک سے دو ہوائی جہاز میں، تو
تو ایک پیرٹ جو ہے امامہ باندھ کر گزرا تو دیکھا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب، پاس میں مولانا سجاد صاحب بیٹھے ہیں. تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ بزرگ نظام الدین کے ہیں کیا؟ کہاں؟ تو کہا نظام الدین کے ہیں. کہنے لگا ماشاءاللہ بڑی میری قسمت ہے کہ آج ان اللہ والوں کا دیدار ہو گیا. پھر مولانا سجاد صاحب سے بات کرتے اور کہا ماشاءاللہ آپ عربی بھی اچھی بولتے ہیں، عربی شاندار حضرت کی، انگریزی بھی آپ انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں، عربی بھی آپ کی اچھی ہے، لہذا امریکہ میں ڈیٹرائٹ میں اجتماع ہو رہا ہے، لہذا ہماری درخواست ہے کہ آپ اس اجتماع میں ضرور آئیں. مولانا سجاد صاحب نے مولانا منظور نعمانی صاحب سے کہا کہ یہ پیرٹ جو ہے میری تشکیل کر رہے ہیں. جب یہ سنایا تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھل کے پڑے اور یوں کہا قلندر ہر چے گویا دید گویا، قلندر ہر چے گویا دید گویا. قلندر یعنی اللہ کا مقبول و محبوب بندہ جو کہتا ہے یوں سمجھو کہ دیکھ کر کہہ رہا ہے. اس کے بعد اپنا قصہ سنایا. کیا قصہ تھا؟ مختصر کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ میں اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہم جو ہے جمعرات کے دن دلی والوں کا اجتماع ہوتا تھا نظام الدین میں، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہم علماء کو بھیجتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو لے کر آؤ، جمعرات کے دن لوگوں کو گشت کر کے لے کر آؤ اجتماع میں تاکہ وہ یہاں آئے، سب گزاری کریں، بیان میں شریک ہوں. چنانچہ ہم لوگ جاتے تھے، بہت مشکل سے چند لوگ آتے تھے. ایک دن ہم لوگ آئے تو کوئی آیا نہیں، گئے تو کوئی آیا نہیں. واپس آ کر ہم لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت عجیب مشکل ہے کہ آپ ہم لوگوں سے گشت کرواتے ہیں اور یہ کوئی آدمی جو ہے چاندنی چوک سے چورنی خرچ کر کے نظام الدین آنا نہیں چاہتا. ہمارا وقت ضائع، ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی، لہذا آپ ہم سے کوئی اور کام لے تو بہتر ہے. پڑھنے لکھنے کا، کتابیں لکھے، کچھ اور کام لیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے. یوں فرمایا علماء آپ مایوس نہ ہونا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو چلائیں گے اور اس کام کی برکت سے دن وہ آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی تشکیلیں خدا فضاؤں میں کروائیں گے. آپ کی اولاد کی تشکیل فضاؤں میں ہوگی. اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حضرت پر پتہ نہیں کیا تاریخ ہے، فضا میں تشکیل کہاں ہوگی، کون کرے گا. آج میں نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا کہ میرے سامنے میری اولاد کی تشکیل خدا فضاؤں میں کروا رہے. ہوائی جہاز میں یہ پیرٹ میرے لڑکے کی تشکیل، وہ کہہ رہے کہ ڈیٹرائٹ میں اجتماع وہاں آئی ہے. یہ دوستو یہ اندر کا یقین ہے. یعنی اس زمانے میں جب کہ لوگ یعنی 2-4 روپے خرچ کر کے ایک آدھ دن کے لیے یعنی مرکز میں آنے تیار نہیں جمعرات قریب گزارنے کے لیے، ان کو یقین ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ حالات ایسے بدلیں گے اس کام کے ذریعے سے کہ دنیا کے لوگ آئیں گے اور ہوا فضاؤں میں جو ہے تمہاری اولادوں کی تشکیلیں ہوگی. میرے دوستو اندر کا یقین، اندر کا یقین، یقین کی بنیاد پر آدمی چلتا ہے. یقین نہیں ہو تو میرے دوستو حالات آدمی کو مایوس کر دیتے ہیں. حالات اتنے خطرناک سامنے آتے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جائے، بھائی کیا کریں. مایوسی نہیں ہے، جیسے رات میں بھی ہم نے ادارہ سنا کہ مایوسی ہمارے یہاں کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جیسے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا جس کا نام عمر ہے وہ ایمان نہیں لائے گا. لوگ کہتے تھے اس زمانے میں عمر کے ایمان لانے سے پہلے. اتنے سخت تھے، وہ مزاج اتنا سخت تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی مکہ مکرمہ میں کہ ننگی تلوار لے کے نعوذ باللہ کہ نبی کو ختم کرنے کے لیے چلے. یہ چلے تھے لیکن اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، کیا مقام دیا ہے.
پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد اگر دوسرے نمبر کا کوئی انسان ہے، دوسرے مرتبے پر حضرت عمر ہے. پہلا نمبر تو صدیق اکبر کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے. اور کیا مقام دیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور اللہ تعالیٰ کو اور نبی بھیجنے ہوتے تو میرے عمر میں نبوت کی صلاحیت ہے. 22 جگہ قرآن میں ہے جہاں حضرت عمر نے فرش پر بیٹھ کر ایک تمنا کا اظہار کیا، اللہ نے عرش سے ان کی تائید میں قرآن اتارا ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. دشمنوں نے کہا ہے اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، دنیا میں کوئی اور مذہب باقی نہ رہتا. 10.5 پونے 11 سال ایسی حکومت کی ہے کہ لوگوں نے کہا، دشمنوں نے کہا اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو اس دنیا میں کوئی اور مذہب باقی نہ رہتا. میرے دوستو، مایوسی کی بات نہیں ہے کہ صاحب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں قبول کریں گے، یہاں کام نہیں ہوگا، یہ علاقہ اٹھے گا نہیں، یہ لوگ بات مانیں گے نہیں، کہ نہ، کام کرنا ہے اللہ، اور صحیح نحو سے کام کرنا ہے، صحیح طریقے سے کام کرنا ہے. اگر کام کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تو دیکھنا ہے کمزوری کہاں ہماری کہاں ہے. اگر کہیں دانا اگ نہیں رہا ہے تو دیکھنا یہ ہمارے بولنے میں کوئی کمزوری ہے، بولنے میں بھی کوئی بھی اصولی ہے، ورنہ دانا بونے کے بعد دانا تو خدا اگائیں گے. اب نہیں تو دیر سے خدا اگائیں گے، لیکن یعنی محنت کرنے میں اور صحیح طریقے سے محنت کرنے میں کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے. کہیں سودا شدت ہو جاتی ہے، شدت سے کام نہیں چلتا، نرمی سے کام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اگر آپ کے اندر درستی ہوتی، سختی ہوتی، غلظت ہوتی، فرمایا یہ جو صحابہ آپ کو پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے یہ صحابہ بھاگ جاتے. صحابہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے پروانے شمع پر جان دے رہے ہیں اس طرح جان دینے کو تیار ہے. یہ صحابہ بھی اگر آپ سختی کرتے یہ بھاگ جاتے. کون؟ صحابہ بھاگ جاتے. تو بات بڑا میرے دوستو، ہم پرانے ساتھی سختی کر جاتے ہیں اس لیے ساتھی بھاگ جاتے ہیں، ساتھی اب قریب نہیں آتے. فرماتے نرمی پر خدا وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں ملا کرتا ہے. نرمی سے کام چلتا ہے. بیوی کو نرمی محبت سے سمجھاؤ بات سمجھ لیتی ہے، بچوں کو محبت سے سمجھاؤ بات سمجھ لیتے ہیں. سختی سے کہو تو بچہ بھی سامنے تو کچھ نہیں کہے گا، پیچھے جا کے منہ بنائے گا، امی سے شکایت کرے گا. ایک عالم نے اچھی بات کہی، پیار اور محبت اور نرمی کی بات تو ایک جانور بھی سمجھتا ہے. جانور کو بھی نرمی سے محبت سے بولاؤ سامنے آئے گا، سختی سے سو بولو یا وہ بولو تو بھاگ جائے گا. پیار و محبت کی زبان استعمال کرنا، فرماتے ہیں یہ داعی کا کمال ہے کہ سب کو جوڑ لینا، سب کا خیال کرنا اور سب کا لحاظ کرنا، ہر ایک کی جو استعداد اس کی استعداد کو استعمال کرنا. میرے دوستو، یہ کام کرنے والوں کی یہ فطانت اور ذہانت کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیے، 2 باتیں غور سے. ایک تو آپ نے کسی صحابی کی کوئی برائی کبھی بیان نہیں کی، فلاں صحابی میرا ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، کسی کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ غور کریں ہر صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا ٹائٹل دیا ہے، ایک ایسا کو ہے کہ شہادت ان کے حق میں دی ہے، ایک ایسا لقب دیا ہے. صحابی کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجھ سے بڑی محبت ہے. مثال کے طور پر ارحم امتی بی امتی ابو بکر، خطبے میں پڑھتے جمعہ میں، میری امت میں سب سے زیادہ بڑا نرم، بڑا کریم، بڑا رحیم، بڑا نرم دل میرا ابو بکر ہے.
اشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت میں سب سے زیادہ کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، گناہوں کے خلاف، نافرمانی کے خلاف جانے والا میرا عمر ہے. برداشت نہیں ہوتا میرے عمر کو. اگر کوئی بے وصولی کرتا کیا کہتے؟ اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے نبی حق کیجئے اس منافق کی گردن ماروں گا. اصدق الحیاء عثمان، سب سے زیادہ حیادار میرا عثمان ہے. اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میرا علی ہے. اکرم ابی بن کعب، بہترین قرآن جسے اللہ نے اتارا ہے آسمان سے جبرائیل کے واسطے سے، اس طرح پڑھنے والا اور بہترین قرآن کا حق ادا کرنے والا میرا ابی بن کعب ہے. عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے دین کے قرآن و حدیث کے مسائل میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے. لکل امت امین وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ہر صحابی کو اٹھا کے دیکھو، ناز تھا ان کو میرے آقا نے میرے بارے میں بات کہی ہے، اور ہر صحابی کا شعور اندیا اور احساس یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ کہ ہر ایک کو محبت دو، ہر ایک کو عزت دو. ہم چاہتے ہیں عزت لے، عزت دینا نہیں چاہتے تو عزت نہیں ملتی. وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے، مجھے انگریزی بولنی نہیں آتی لیکن لوگ بولتے ہیں یو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو، عزت لو. عزت دیں گے تو عزت ملے گی، ذلیل کریں گے تو ذلت ملے گی. فرمایا تم اگر لوگوں کے ماں باپ کی عزت کرو گے، لوگ تمہارے ماں باپ کی عزت کریں گے. اگر تم لوگوں کے ماں باپ کو گالی دو گے، لوگ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے. صحابہ نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے آپ کی زبان مبارک سے کہ اب ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آج تو سمجھ میں آتا ماں باپ کو گالی دینا، وہ زمانہ خیر قرون کا تھا. ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ ماں باپ کو گالی نہ دو تو کون گالی دیتا ماں باپ کو؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یہ ہے اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. وہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی، اگر تم نہ دیتے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا. وہ ہے کہ تم سبب بنے تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا، وہ ہے کہ تم نے خود گالی دی اپنے ماں باپ کو. تو میرے دوستو عزت دینے سے عزت ملتی ہے، ہر ایک کا احترام کرنا. آپ نے پچھلے انبیاء کی تعریف کی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف علیہ السلام کی تعریف کرے گا وہ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے، کریم کے پرپوتے ہیں. ان کے دادا باپ بھی کریم ہیں، ان کے دادا بھی کریم ہیں، ان کے پردادا بھی کریم ہیں. آپ نے تعریف کی. کہیں فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ. یونس علیہ السلام ابن متہ، والد کا نام متہ تھا. ابن متہ یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دینا. لوگ کہتے تھے نا کہ صاحب وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، پھر وہاں استغفار کیا، توبہ کی تو اللہ نے باہر نکالا. الیاذ باللہ کہ نبی سے یہ غلطی ہو گئی. تو یہ اشارہ کیا آپ نے کہ یہ نہ کہنا کہ نبی سے غلطی ہو گئی کہ نبی کا مقام نیچے، ہمارے نبی کا مقام اونچا. آپ نے فرمایا کہ یونس ابن متہ پر مجھے فضیلت نہ دینا. ہر نبی کی آپ نے تعریف کی، ہر چھوٹے کی تعریف کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت تھی ان صلاحیتوں کو اللہ کے نبی نے استعمال کیا. میرے دوستو دعوت میں ہر صلاحیت کی ضرورت ہے. عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں بیان کرنے والا ہی داعی ہے، جس کو بیان اچھا کرنا آتا نا وہی ماشاءاللہ اچھا داعی ہے. نہیں، میں عام طور سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات یاد آتی ہے. حضرت ایک موقع پر پرانوں کے مجمع میں فرمایا تھا، شاید یہ یاد نہیں ہے کہ یہ
بنگلہ دیش میں کہا تھا یا کسی ہندوستان کی کسی اجتماع میں کہا تھا، فرمایا کہ دیکھو بھائی، بیان کرنا یہ یوں سمجھو ایک زہر ہے، زہر کھانے والا خطرے میں ہے۔ فرمایا کہ بیان کرنے والا خطرے میں ہے، گویا کہ زہر کھا رہا ہے، لیکن مجبوری میں کھانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اس لیے بات کرنی پڑتی ہے، بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ بیان کرنے والا زہر کھا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت ہے لیس داء الا لہ دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر زہر کا تریاق ہے، زہر کھاؤ تو تریاق بھی استعمال کرو۔ تریاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیان کرنے والا کثرت سے عمومی گشت کرے، عمومی گشت کے بغیر جو بیان کرتا وہ خطرے میں ہے۔ دوسری بات فرمائی، بیان کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، یہ نہیں کہ صاحب میں تو بیان کر سکتا ہوں، مجھے تو ساری معلومات ہیں، قرآن میرے سامنے، حدیث میرے سامنے، سیرت میرے سامنے، واقعات میرے سامنے، بیان کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، رولانا ہنسانا مجھے سب آتا ہے۔ اپنی ذات پر بھروسہ کر کے بیان کرو گے، فرماتے خطرے میں رہو گے۔ اے اللہ، ایک ذمہ داری آئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اے اللہ، جو بات میرے نفع کی ہے، سننے والوں کے نفع کی ہے، اے اللہ وہ بات میری زبان سے نکلوا۔ اللہ سے مانگ کر 2 نماز پڑھ کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے بیان کرے، اور بیان میں یہ نہیں کہ صاحب تم یوں کرتے ہو، تم کو یوں کرنا چاہیے، اور یہ امت کے حالات ہیں کہ نہیں، ہم سب کو یوں کرنا چاہیے، اپنی ذات کو ملا کے بات کریں۔ خود بھی محتاج ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلا مستحق محتاج میں ہوں۔ بات سننے والے اپنے کو شامل کر کے نیت کر کے بیان کریں، اور بیان کے بعد حضرت نے فرمایا تشکیل بھی ہو۔ عام طور سے جو بیانات ہوتے ہیں دعوت کے علاوہ ہم کوئی تشکیل نہیں، بیان کیا، مجمع ماشاءاللہ روتا ہے اور ہنستا ہے، اور اس کے بعد تعریف کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بیان کے بعد تشکیل ہے، تشکیل پہ پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیان میں کتنی تاثیر تھی۔ ظاہر ہے کہ 1000 کا مجمع ہوگا، نام لکھانے والے 150 ہوں گے، تو گویا کہ 10% ہمارا بیان کا اثر ہوا ہے، 90% بیان ٹھس ہو گیا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بیان کے بعد پھر آدمی 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھے، اے اللہ اس کا ریئیکشن نہ ہو۔ فرمایا اس سے حفاظت ہوگی بیان کا جو ریئیکشن ہے، اور بیان کا جو دوسرا اثر ہو سکتا ہے، جس سے آدمی میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، کبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، ان کے برے اثرات سے آدمی کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہ بیان کرنے والے کو لوگ جانتے ہیں، لیکن دوسرا جو رونے والا رات کو اس کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک سفر میں ہم تھے، ملک کے ایک ساتھی نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ سب کا بیان زیادہ کرواتے، میرا بیان ہی نہیں کرواتے۔ حالانکہ اچھے ساتھی ہو، راتوں کو رونے والے۔ میں نے کہا بھائی شاید شیطان کو تمہارا رونا پسند نہیں آیا ہے، رات کی عبادت جو تمہاری رونے سے، دعاؤں سے جو پوری جماعت کو پیٹرول مل رہا ہے اور جو ہے قوت مل رہی ہے، شیطان اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری زبان سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔ بیان کرنے والا اصل نہیں ہے، رات میں رونے والا اصل ہے۔ خدا کے سامنے رو کر جو مانگ رہا ہے وہ پوری جماعت کو پیٹرول دے رہا ہے۔ رونا ہمارے مانگنا اصل ہے، لہذا بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے مانگ کر، اللہ سے منوا لینے سے ہوتا ہے۔ لہذا تم اس کی چکر میں نہ پڑنا کہ تمہارے رونے سے جو کام بن رہا ہے تمہارے بیان سے وہ کام نہیں بنے گا۔ رونا اللہ کو پسند ہے، رونے سے کام بنتے ہیں۔ جیسے کل عصر کے بعد بات ہوئی تھی، ایک دعا ہے، دعوت ہے، دعوت سے دعا میں جان آتی ہے اور دعا سے دعوت میں جان آتی ہے۔ یہ دونوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے دعوت بیان کی ہے، اور سورہ مزمل میں اللہ نے دعا کو بیان کیا ہے۔ رات کا قیام ہو، رات کی دعائیں ہوں، دعوت اور دعا دونوں ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جس کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت
دعوت کے لیے استعمال ہو جائے. ایک ساتھی بہت خرچ کرتا ہے، وہ ہمارا بہترین ساتھی ہے. ایک ساتھی بہترین ماشاءاللہ تشکیلی بات کرتا ہے اور انفرادی گفتگو کر کے ساتھیوں کو تیار کر لیتا ہے. بیان نہیں کر سکتا کھڑے پر مجمع میں، لیکن ماشاءاللہ مجلسی گفتگو کرتا ہے، بہترین ذہن سازی کرتا ہے، لوگوں کے آزار کو حل کر کے تیار کر لیتا ہے. بہترین ساتھی ہمارا. ایک ساتھی ماشاءاللہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا راتوں کو روتا ہے، بہترین ساتھی ہے. ایک ساتھی مسکرا کے ملتا ہے، بہترین ساتھی ہے. ایک ساتھی اچھا کھانا پکا کے کھلاتا ہے، بہترین ساتھی ہے. اگر اچھا کھانا پکا کے کھلاؤ جماعت تو کتنی خوش رہتی ہے. ذرا کچا پکا ہو گیا، الٹا سیدھا ہو گیا، 2-4 دن پوری جماعت کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اچھا کھانا کھلاؤ تو اندر سے الحمدللہ نکلتی ہے. گرمی کے زمانے ٹھنڈا پانی ملو تو الحمدللہ. اچھا کھانا ملا الحمدللہ اندر سے نکلتا ہے. اس لیے اللہ والے ٹھنڈا پانی پیتے گرمی کے زمانے میں تاکہ اندر سے الحمدللہ نکلے. اللہ کی نعمت کو استعمال کرو، کہو الحمدللہ. اور میرے دوستو، مجھے یہ جب بات کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے واقعہ. میں اکثر اپنے اضلاع کی جو اجتماع ہوئے قرآنوں کے جوڑے میں نے سنا کہ ہمارے رام نگر میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے. یاد آتے ہیں بار بار رام نگر میں حجوں کا جوڑ ہوتا ہے ہر سال، اور نام حجوں کا جوڑ ہے، عنوان حج ہے، لیکن دعوت سمجھانی ہے تاکہ حاجی داعی بن کر آئے اور دعوت کا مزاج لے کر آئے. چنانچہ 2-3 دن وہاں جوڑ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ 2000 2500 حاجی جمع ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے رام نگر کے ساتھی بڑا اکرام کرتے ہیں. مزاج میں ان کی سخاوت ہے، انفاق ہے، اکرام ہے، مہمانوں کا خوب کھلانا پلانا. بریانی کھلاتے ہیں ماشاءاللہ، مرغیاں کھلاتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھلاتے ہیں، ٹھنڈے پلاتے ہیں. اور آنے والا ایک بڑا مجمع وہ ہوتا ہے جس کا مزاج دعوت کا نہیں. مالدار جاتے ہیں عام طور سے آج کو تو دعوت کا مزاج نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی اشکالات ہوتے ہیں دعوت کے بارے میں. ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ صاحب 2-4 حاجی صاحبان مالدار وہ کھانا کھانے کے بعد فروٹ کھاتے ہوئے کہنے لگے یہ تبلیغ والے میرے بیٹے بڑا اچھا کھانا کھلاتے رہے. یعنی کھانا کھا کے تعریف کر رہے اور تعریف انداز بھی ہے، تبلیغ والے میرے بیٹے بڑا اچھا کھانا کھلاتے ہیں. ذرا چاہو بھی دیکھنا تبلیغ میں کیا کرتی. یعنی کھانا کھا کے تبلیغ کی طرف آ رہے. انہوں نے کہا بھی بیٹا بناؤ، چچا بناؤ، باپ بناؤ، تبلیغ میں لگ جاؤ. ہمارا مقصد ہے کہ تبلیغ میں لگ جاؤ، تمہاری شاید اللہ کے دین کے کام آ جائے. اچھا ساتھی کھلا پکا کر کھلانے والا، خدمت والا ساتھی ہمارا بہترین ساتھی ہے. خدمت معمولی چیز نہیں ہے. بیان کرنے والوں کو سب دیکھتے ہیں، مشورے بیٹھنے والوں کو سب دیکھتے ہیں، یہ امیر صاحب یا فیصل صاحب یا فلاں ہیں، لیکن جو پیچھے خدمت کر رہا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. کتنا مقام اس کا بلند ہو رہا، کتنا اللہ اسے کام لے رہے، معمولی بات نہیں ہے. ایک واقعہ یاد آیا مجھے. میں سال لگا رہا تھا 1985 میں، پتہ نہیں کون سا ضلع تھا، یاد نہیں ہے، یاد آیا تو میں نام نہیں لیتا. میں کرناٹک میں 4 مہینے لگتے علماء کے، تو میرا دوسرا تیسرا چلہ تھا. ایک علاقے میں گئے تو ایک متولی صاحب بہت ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے متولی مسجد کے، بڑی مسجد کے، اور ساتھ دیا. تعلیم میں بیٹھتے تھے، گشتوں میں آتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک مزید عجیب بات تھی کہ تعلیم میں بیٹھے رو رہے، بیان میں رو رہے، گشتوں میں چل رہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے اسے دل میں کہا کہ ہر مسجد کا متولی ایسا ہوئے کتنا اچھا ہے، کام کھل جائے گا، کام آگے بڑھ جائے گا. پھر تنہائی میں میں نے اسے پوچھا متولی صاحب آپ کام میں کیسے لگے، کارگزاری کیا ہے؟ ایک ہر ایک آدمی کی کارگزاری ہوتی ہے، تو آپ کام میں کیسے لگے؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ اتنا رونا کیسے آتا ہے؟ ہم بھی تو مولوی ہیں، ہم نے بھی 10-12 سال پڑھا ہے، لیکن ہم کو اتنا رونا نہیں آتا جتنا آپ رو رہے ہیں. ماشاءاللہ رونا اچھی بات ہے، لیکن رونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں اتنا کیوں رو رہے آپ.
تب انہوں نے مختصر بہت مشکل سے کارگزاری سنائی. لیکن مولانا آج سے 3-4 مہینے پہلے جو ہے ایک جماعت آئی تھی تو میری مسجد میں، میرا ذہن نہیں تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ وہ جماعت آ گئی ٹنڈوں کی، وہابیوں کی. چنانچہ میں آیا، میں نے کہا جلدی نکالوں گا باہر. چنانچہ میں نے کہا نکلو باہر. جماعت والوں نے کہا نہیں ادھر تھوڑی دیر بیٹھے، نہیں نکلو باہر. چنانچہ جماعت کو میں نے نکالا اور امام و امیر صاحب جماعت کے وہ مسجد کی دروازے پر یعنی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کرنی شروع کی. ان کا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا بھی مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا کا پتہ نہیں کیا تھا، میں نے اٹھا کے ان کو مارا، ان کے پیشانی سے خون بھی نکل گیا. ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ آج طائف کی سنت زندہ ہو گئی ہے، اللہ اسی کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. میں سوچنے لگا کیا بول رہے ہیں، بس اس کے باوجود بھی میرا دل یہ پسیجا نہیں. واقعہ ہو گیا، جماعت چلی گئی. چند دنوں کے بعد یہ ہے وہ بنگلور کا اجتماع تھا، بڑا اجتماع. چنانچہ میں نے کہا کہ چلو یہ تبلیغ والوں کا اجتماع ہو رہا ہے، ذرا جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے میں اجتماع سننے کے لیے نہیں آیا، یوں ہی دیکھنے کے لیے تماشا ہی بن کر آیا. بیان میں تو سننے کا زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن 3 دن میں نے وہاں گزارے ادھر ادھر پھرتے ہوئے. رات میں 3-3:30 بجے جب میں اٹھا استنجا کے لیے تو دیکھا ایک جگہ جو ہے ایک بڑے میاں 70-75 سال کی عمر کے ہیں، ان کے ذمہ پہرےداری تھی. وہ کھڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کیچڑ ہے، وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہے لوگ رات کو اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی استنجا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. وہ آدمی کھڑے کر بڑے میاں وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہاں کیچڑ ہے، کوئی گر نہ جائے، ذرا دیکھ کر جاؤ، ذرا دیکھ کر جاؤ. کہہ رہے کہ اس بڑے میاں کا یہ عمل میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. میں نے کہا دیکھو بوڑھا آدمی ہے، اسے خود سونے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، یا کھڑے ہو کر رات کے اندھیرے میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، دیکھ کر سنبھل کے جانا. اس کا یہ عمل میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت وقت لگایا. اب میں اس وقت سے لے کر آج تک رو ہی رہا ہوں. اللہ قیامت میں اگر تو پوچھے کہ میری نسبت پہ، میرے دین کی نسبت پر میرے بندے تیری مسجد میں آئے تھے، وہ تیرا گھر نہیں تھا، میرا گھر تھا، تو نے میرے گھر سے میرے آنے والے بندوں کو تو نے کیسے نکالا؟ اللہ پوچھے تو اللہ کو کیا جواب دوں؟ بتانا یہ ہے کہ وہ بڑے میاں کو خبر بھی نہیں ہے اس متولی صاحب کو ہدایت ملی ہے، ان کے اندر کتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی ان کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ سب ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. میرے دوستو یہ خدمتیں ہیں. کون سا آدمی کیا خدمت کر رہا ہے، اللہ کس سے کیا کام لے رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، کوئی نہیں جانتا. خدمت سے کیا ملتا ہے؟ یہ بات مجھے یاد آ گئی. حضرت عباس، عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابہ تھے عمر میں. حدیثوں میں آتا ہے، ان کی سیرت میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ان کی عمر صرف 13 سال تھی. ایک روایت میں 10 سال تھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا سے چلے. اللہ کے نبی رخصت ہو گئے. اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا علم دیا تھا. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 24,000 آدمیوں کی تعین میں تھے. حضرت علی سے ناراض ہو کے الگ ہو گئے. ذرا غور سے سننے کی بات ہے. حضرت علی سے ناراض ہو کے 24,000 آدمی، اس میں صحابہ اور تابعین تھے، حضرت علی سے الگ ہو گئے. حضرت علی بہت پریشان تھے. میرے ساتھی مجھ سے الگ ہو گئے، مجھ سے ناراض ہو گئے، ان کو کیسے لائیں واپس، سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. بڑا علم و فہم اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا.
حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور دیکھا حضرت علی بڑے مغموم ہیں، بڑے محموم ہیں، غم زدہ ہیں. تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ 24,000 میرے ساتھی جو میرے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار تھے، آج مجھ سے وہ ناراض ہیں اور مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، میری بات ماننے تیار نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے میں جا کے بات کر کے سمجھا کر لاؤں گا. حضرت علی نے کہا تم کیا بات کرو گے جب میری بات بھی مان رہے، تم تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ وہ تمہاری بات کیسے سن لیں گے اور تمہاری بات مان کر وہ کیسے واپس آئیں گے؟ آپ اجازت تو دے دیں، پھر انشاءاللہ نتیجہ اللہ کے حق میں ہے، آپ مجھے اجازت دیں. حضرت ٹھیک ہے جاؤ بات کرو. جو ان کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کے سلام کیا تو وہ سردار سمجھ گئے کہ یہ لڑکا ہم سے بات کرنے کے آیا ہے. لڑکے کیا بڑے ہو گئے تھے وہ. کچھ لوگوں نے کہا اسے بات نہ کرنا. ارے بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات کریں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس گئے اور جا کے علیہ سلیق ہوا، خیرت ہوئی. اس کے بعد پوچھا کہ حضرت علی سے آپ لوگ ناراض کس بنیاد پر ہیں، کیا وجہ ہے ناراض ہونے کی؟ 3 باتیں ہیں جس سے ہم ان سے ناراض ہیں. کیا بات ہے؟ کہ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جنگ صفین میں انہوں نے جو ہے لوگوں کو حکم مان لیا. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص تھے اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری تھے. ان دونوں کو انہوں نے حکم کیوں مانا؟ قرآن کے ہوتے ہوئے حکم کو کیوں مانا؟ لوگوں کو حکم کیوں مانا؟ انہوں نے قرآن کو حکم بنانا چاہیے تھا. ایک تو ان کی غلطی یہ ہے، اس وجہ سے ہم ناراض ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ ہم سب نے ان کو امیر مانا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. انہوں نے امیر المومنین کا لقب کیوں کاٹا اپنے نام سے؟ اس لیے ہم ناراض ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ جمل جنگ صفین ہوئی تو انہوں نے جو مال، ان کو تو فتح ہوئی تھی تو مال جو آیا اور جو ادھر سے جو ہے مرد عورتیں غلام جو ہمارے قبضے میں آئے ان سب کو انہوں نے باغی غلام بنا کے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ مال غنیمت تقسیم کیوں نہیں کیا اور ان کے غلام باغی بنا کے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ یہ 3 بنیادیں ہیں جس سے ہم ناراض ہیں. عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر میں اس کا جواب قرآن و حدیث سے دوں تو سمجھو مان لو گے؟ بالکل مان لیں گے. یہ ذرا گہری بات ہو جائے گی، میں مختصر عرض کرتا ہوں. پہلے کہا دیکھو بھائی تم کو اعتراض ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم کیوں مانا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک مسئلہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں اگر جو خشکی کا شکار کر لے تو 2 آدمیوں کو حکم بنایا جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے جس جانور کو اس نے مانا ہے حالت احرام میں ایسا کون سا جانور پال دو، وہ اس کے بدلے میں فدیہ بھی دیا جائے گا. کہ 2 آدمیوں کو حکم بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک جانور کی جان گئی ہے جان شکار کرنے کی وجہ سے، لہذا 2 آدمیوں کو حکم بنا کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا جب ایک جانور کی جان کی حفاظت کے لیے قرآن آدمیوں کو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے تو کیا لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے بندوں حکم نہیں بنا جا سکتا ہے؟ جانور کی جان کی حفاظت کے لیے جب قرآن 2 آدمی کو حکم بنا کے فیصلہ کروا رہا ہے تو کیا انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لوگوں کو حکم نہیں بنا سکتے؟ قرآن کہہ رہا بنا سکتے ہیں اور تم کہتے ہیں کیوں بنایا؟ بات سمجھ میں آ گئی. یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ انہوں نے امیر المومنین کا لقب کیوں ہٹایا اپنے نام سے؟ دیکھو سنو، اگر انہوں نے ہٹایا ہے اس کی نظیر موجود ہے کہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان لکھو کہ یہ صلح ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے جو قریش سے ہو رہی. ادھر والے نے کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ نہ لکھیے، محمد ابن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ کو کاٹیے. اللہ کے نبی نے علی سے کہا تھا کہ رسول اللہ کو کاٹو، اس لیے کوئی لکھنے والے تھے. اللہ کے میں تو نہیں کاٹ سکتا، میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا، میں کیسے کاٹوں گا؟
تو آپ نے بولا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تم بتاؤ کہاں لکھا. اس نے کہا امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے انگلی لکھی کہ یہاں یہ رسول اللہ ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو کاٹا ہے. جب کسی مصلحت سے اللہ کے نبی اپنے نام سے رسول اللہ کو کاٹ سکتے ہیں تو کیا حضرت علی اپنے نام سے امیر المومنین کو کاٹ نہیں سکتے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. کوئی مصلحت ہے، جب آقا نے رسول اللہ کو کاٹا ہے پھر اللہ نے آیتیں اتاری تھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کیا کاٹیں گے ہمارے نبی سے رسول اللہ کا لفظ. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. تو نبی کو صلح کروانی تھی، لہذا ہر حال میں صلح کرنی تھی. آپ نے مصلحتاً رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہے، تو امیر المومنین حضرت علی نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب کسی وجہ سے کاٹا ہے. تو کیا اگر تم کو یہاں اعتراض ہے تو یہ طرح اللہ کے نبی پر بھی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رسول کو کیوں کاٹا؟ کا بات سمجھ میں آ گئی. اچھا تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ آپ بولو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں ہار گئی، وہ قیدیوں میں آئیں، تو حضرت عائشہ کو بھی الیاذ باللہ تم میں سے کوئی آدمی باندھی بنانے کو تیار ہے؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات کو قرآن کہتا ہے کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کا حق تمہاری جانوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اگر تم کہتے ہو ماں نہیں ہے تب بھی کافر ہوگے، اگر ماں ہے باندھی بناؤ گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے. تو کہتا عائشہ کو ماں نہیں مانتے اور ماں مان کر بھی پھر باندھی بناتے ہو. اس لیے حضرت علی نے مسلمانوں کے جو عورتیں مرد جو ہے ان کے قبضے میں آئے تھے، ان کا مال غنیمت مال آیا تھا، اسے تقسیم نہیں کیا، ان کو ان کے حوالے کر دیا. تینوں سوالوں کا ایسا جواب دیا ہے 24,000 میں سے 20,000 آدمی واپس آ گئے، حضرت علی کے آگے جماعت سے مل گئے. پھر بھی کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمی، کچھ اغراض والے بھی ہو سکتے ہیں جو نہیں آتے ہیں، ہر زمانے میں سے ہوتے ہیں. لیکن جو سمجھدار ہیں اور حق کے طالب ہیں اور حق سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں صاحب حق کدھر ہے، حق کس کے ساتھ ہے اور ناحق کس کے ساتھ ہے. آدمی سمجھ لیتا ہے تو آدمی قبول کر لیتا ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں یہ ذہانت، یہ فطانت حضرت علی کو کہاں سے ملی تھی؟ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی ذریعے سے ملی تھی. اور دعائیں کب ملی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا حضرت خاص دعا میں یاد رکھنا. میں کہتا ہوں کوئی خاص دعا میں کسی کو یاد کرتا نہیں ہے. خامخواہ ایک جو ہے تکیہ کلام ہے، ایک رواج ہو گیا دعا میں یاد رکھنا، خاص دعا میں یاد رکھنا، تو اور کسی دعا میں یاد رکھتا ہے. کہ دعا لینے کے دو راستے ہیں. ایک دعا لینے کا راستہ خدمت ہے، ایک دعا لینے کا راستہ ادب و احترام ہے. ادب کرو تو دعا ملے گی، اور فرمایا خدمت کرو تو دعا ملے گی. خدمت کیا تھی؟ رات میں حضرت میمونہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی ازواج مطہرات میں، ان کے گھر میں انہوں نے آرام کیا تھا، بچے تھے. دیکھیں اللہ کے نبی کے رات کے معمولات کیا ہیں. لمبا قصہ بخاری شریف میں موجود ہے. آپ آئے اور آ کر جو ہے لیٹ گئے. پوچھا بچہ سو گیا؟ ہاں بچہ سو گیا. نام الغنیم، بچوا سو گیا، کہاں سو گیا؟ حالانکہ سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے وہ. چنانچہ آپ آقا اٹھے اور جا کے آپ نے استنجا کیا تو جلدی سے اٹھ کر انہوں نے وضو کا پانی رکھ دیا. آپ نے پوچھا کس نے رکھا وضو کا پانی؟ تم تو سو رہی ہو. کہا اس بچے نے رکھا. یہ خدمت ہے. رات میں بچے نے خدمت کی. پھر آپ نے وضو کر کے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو وہ جلدی سے جا کے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بالکل پیچھے. تو آپ نے ان کا کان پکڑ کے اپنی دہانی طرف برابر میں کھڑا کیا. دو آدمی ہوتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کے بازو کھڑا ہوتا آدمی، آپ نے بازو میں کھڑا کر لیا. لیکن آپ نے کھڑا کرنے کے باوجود حضرت عباس 2-4 قدم پیچھے چلے گئے. نماز کے بعد میں پوچھا بیٹا پیچھے کیوں چلے گئے؟ میں نے برابر میں کھڑا کیا تھا. کہنے کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا مقام ہے، میں غلام آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟
میری حیثیت کیا ہے؟ ادب کے خلاف بات ہے. یہ خدمت ہوئی وہ ادب ہوا. اللہ کے نبی کے دل سے دعا نکلی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کا خصوصی علم عطا فرما. اس خدمت کی وجہ سے، اس ادب و احترام کی وجہ سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہنا پڑا کہ یہ بچہ ہمارے برابر بیٹھتا ہے، اس کے برابر تو ہمارے لڑکے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے یہ اشکال ہے، یہ بچے کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں. یہ اس وقت جواب نہیں دیا. دوسرے موقع میں سوال کھڑا کیا کہ بتاؤ بھائی سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کرو. لوگوں نے تفسیر ترجمہ کیا، آج سورت میں خوشخبری ہے، بشارت ہے، ملک فتح ہوں گے، فوج اسلام میں آئیں گی. سب نے یہی کہا. حضرت عمر نے جو آخر میں پوچھا عبداللہ بن عباس سے، بیٹا تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے امیر المؤمنین اس میں خوشخبری تو ہے ہی، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے. اس صورت میں اللہ نے نبی کی وفات کی خبر دی ہے، اس لیے کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو استغفار ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں نبی کو استغفار کرنے کو کہا ہے. استغفار کرنا اس بات کی علامت ہے آپ جس کام کے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام آپ کا ختم ہو گیا ہے، آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، دنیا سے بلایا جا رہا ہے، اس لیے استغفار کیجیے. حضرت عمر نے کہا بیٹا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ نے جہاں خوشخبری دی ہے وہاں نبی کی وفات کی خبر بھی دی ہے. تب صحابہ کو سمجھ میں آیا یہ بچے کو حضرت عمر آگے کیوں بڑھاتے ہیں. کہتے تھے یا غواص غص، اے غوطہ لگانے والے غوطہ لگاؤ. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ آیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس اس میں غور کرتے تھے اور ایسا مسئلہ حل کرتے، چٹکیوں میں حضرت عمر مطمئن ہو جاتے تھے. یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور نبی کی دعا کب ملی؟ ادب و احترام پر ملی تھی، خدمت پر ملی تھی. آج میرے دوستو اپنے بڑوں کا احترام نہیں ہوتا ہے تو آدمی محروم ہو جاتا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں، اکابرین ہیں اور سابقین ہیں، ان کو اللہ نے آگے قبول کیا ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے. ایک واقعہ کتاب لکھا ہے، حضرت ابو سفیان آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا ابو سفیان کے بارے میں. بہت دیر سے آئے، وہ فتح مکہ کے بعد آئے. حضرت بلال تو ابتدا شروع میں آ گئے، قربانی دینے والے. ان کی زبان سے نکلا کہ تمہارا اسلام لانے سے بہتر تھا کہ تمہارے سر پہ تلوار چلتی اور تمہاری کھوپڑی اڑ جاتی. تم نے ایسی دشمنیاں کی ہیں اللہ کے نبی اسلام کے خلاف. تو حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہو، سردار ہیں مکے کے، ان کے بارے جملے دیتے ہو؟ بلال سوچ سمجھ کے بات کرنا. یہ کہا اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی کے علیہ السلام کے پاس گئے. اللہ کے نبی بلال ابو سفیان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوشی ہوتی کہ تمہارے سر پہ تلوار چلتی اور تمہاری کھوپڑی اڑتی. یہ جملے کہہ رہے سردار کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ واقعی بلال کبھی کہنا چاہیے تھا اور تمہیں روکا تو صحیح ہوگا، بلکہ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر کیا تم نے بلال کو ناراض کر دیا؟ بلال کو تم نے کیا ناراض کر دیا؟ اگر بلال کو ناراض کر دیا تو تم نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا. بلال سابقین اولین میں ان کا خیال رکھ لو، ان سے ایسی باتیں نہ کرو. تو میرے دوستو اپنے اکابر کا، اپنے بڑوں کا احترام ہونا چاہیے. احترام کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب آدمی اپنے بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. اور جو آدمی بے احترامی کر جاتا ہے اور سنی باتوں پر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، میرے دوستوں بڑی خطرناک بات ہے. ایک بات یاد آئی، سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کا شان نزول مختصر کرتا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی. بنو مستلق قبیلہ ہے جس سے صحابہ کا مقابلہ ہوا. ان کے سردار حارث بن زرار یہ ہیں حضرت جویریہ کے والد. مقابلہ ہوا، وہ تو بھاگ گئے
اور ان کی قوم مغلوب ہو گئی. اس میں حضرت جویریہ بھی قیدی ہو کر آئی اور قیدیوں کو تقسیم کیا گیا. تو حضرت جویریہ کی ایک صحابی کی جو ہے حصے میں آئی. انہوں نے ان سے کہا کہ اتنا پیسہ مجھ سے لے لینا, مجھے آزاد کر دینا. انہوں نے مان لیا. چنانچہ جویریہ اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئی اور آگے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں نے اپنے آقا سے کتابت کر لی ہے, یعنی اتنا پیسہ دے کر آزادی کے لیے میں نے بات چیت کر لی, آپ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, آپ میری مدد فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جویریہ سے کہا کہ اس سے بھی بہتر تم کو میں بات بتا سکتا ہوں. کہا بتائیے. کہا میں آزاد بھی کروا دوں گا, تم سے نکاح بھی کر لوں گا. چنانچہ انہوں نے قبول کر لیا, آپ نے آزادی دلوائی اور نکاح کر لیا. اور جتنے لوگ ان کے خاندان کے غلام باندی بنے تھے, صحابہ نے کہا حضرت جویریہ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی, جتنے لوگ ہمارے پر غلام باندی بن کر ہیں یہ سب حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں. لہذا حضور کے سسرالی رشتہ دار کو قیدی اور غلام بنا کے رکھنا, باندی بنا کے رکھنا یہ غلط بات ہے. لہذا سب نے آزاد کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کسی عورت نے اپنی قوم کو نفع نہیں پہنچایا جو نفع حضرت جویریہ نے اپنے قوم کو پہنچایا ہے, کہ سب کو آزادی ملی. ایک تو اتنا واقعہ ذہن میں رکھیے. ادھر ان کے والد جو بھاگ گئے تھے بہت زیادہ سامان لے کر فدیے یعنی سامان لے کر حضور کی خدمت میں آئے, اور آتے ہوئے اونٹ بھی لا رہے تھے, پیسہ سونا چاندی بھی لا رہے تھے. راستے میں آتے آتے 2 اونٹ جو لا رہے تھے ان میں 2 اونٹ بڑے اچھے لگے. انہوں نے کہا یہ اونٹ تو میرے کام کے ہوں گے, وادی میں چھپا دیے, باقی اونٹ لے کر آئے. اور آگے کہا اللہ کی میری بیٹی جویریہ وہ غلام بانی بن کر آپ کے پاس آئی ہے, یہ اتنے لوگ میں نے, آپ ان کو سب کو چھوڑ دیجیے, یہ فدیے میں لے لیجیے. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے, جویریہ سامنے ہے, اگر جانا چاہے تو یوں بھی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ, حضور نے اجازت دے دی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں میں باپ کے ساتھ آ سکتی ہوں, نہ اپنے چچا کے ساتھ آ سکتی ہوں, اپنے قبیلے میں آ سکتی ہوں. انہوں نے غیرت دلائی کہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتی ہو, اور دیش پر پردیش کو ترجیح دیتی ہو, اپنوں پر غیروں کو ترجیح دیتی ہو. انہوں نے کہا یہاں جو دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا ہے, جاؤ واپس میں یہاں سے آنے والی نہیں. چنانچہ جب یہ بات چیت ہو گئی, اللہ کے نبی کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حارث وہ 2 اونٹ وادی میں چھپائے تو ان کا کیا حال ہے, وادی میں تو 2 اونٹ چھوڑ کر آئے تھے نا, ان کا کیا حال ہے. تب کہنے لگے واقعی میں نے چھپایا تو مجھے پتا ہے, میرے اللہ کو پتا ہے, ان کو جب پتا ہے تو واقعی اللہ کے نبی ہیں. چنانچہ اسلام انہوں نے ایمان قبول کیا, اور پھر انہوں نے وعدہ کیا میں فوراً جاؤں گا, اپنی قوم کو دعوت دوں گا, اور جو اسلام لے آئیں گے ان میں جو صاحب استعداد ہیں اور صاحب نصاب ان کے زکات وصول کروں گا. آپ اپنا قاصد روانہ کیجئے, فلاں مہینے تک ان کے ہاتھ میں زکات کا پیسہ روانہ کروں گا. چنانچہ گئے, اسلام کی دعوت دی, ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا, اور لوگوں نے زکات کا مال جمع کر لیا. انتظار میں تھے حضور کا قاصد آئے گا, زکات دے کر واپس کریں گے, لیکن حضور کا قاصد آیا نہیں. یہ ڈر گئے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ قاصد آنے کو کہا تھا آیا نہیں. تو انہوں نے باہر سرداروں سے کہا کہ چلو حضور سے کے ملیں گے. لیکن ہوا کیا تھا, آپ نے ولید بن عقبہ ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا تھا زکات وصول کرنے کے لیے, لیکن ایک آدمی نے کہا کہ وہ لوگ باہر نکل کر آ رہے ہیں, اور جو ہے کیا ہوا, تم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں, لہذا تم نہ جانا ورنہ تم کو مار دیں گے. انہوں نے بھی سوچا میری سے پرانی دشمنی ہے, کہیں مار نہ دیں. چنانچہ واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی انہوں نے زکات کا پیسہ تو نہیں دیا بلکہ مجھے مارنے کی سازش کی. یہ آپ کی خبر دے دی, آپ ناراض ہوئے. حضرت خالد نے ولید کو روانہ کیا, اس صحابہ کی جماعت دے کر تحقیق حال کرنا, اس سے پہلے مقابلہ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, جا کے حالات معلوم کرو. چنانچہ باہر قیام کیا, اندر 2-4 آدمی کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ معلوم کرو حالات کیا ہے. جا کے دیکھا تو سارے ایمان میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے مسلمان ہیں. ہر چیز زرار سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تمہارے مقابلے کے لیے آئے ہیں, تم نے زکات نہیں دی. آدمی اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. کہا اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا, کوئی ہمارے پاس آیا نہیں, ہم تو انتظار میں تھے کوئی آئے. چنانچہ پھر یہ سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آگے سارا واقعہ بیان کیا.
تو پھر اللہ نے آیتیں اتاری یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، کوئی غلط قسم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر کوئی خبر دے رہا ہے تو خبر کی تحقیق کرنے سے پہلے قدم نہ اٹھانا، قدم یعنی عمل درآمد نہ کرنا، تحقیق کرو کہ واقعی خبر صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق کے بعد کوئی عمل درآمد کرنا، کوئی قدم اٹھانا۔ تحقیق کے بغیر قدم اٹھایا، بعد میں پتا چلا خبر غلط تھی، تبھی شرمندہ ہونا پڑے گا، نادم ہونا پڑے گا، معافی مانگنا پڑے گا۔ اور میرے دوستو، یہ آیت قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے گویا کہ حکم دے رہی ہے کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر ادھر سے ادھر پھیلا دیا، ادھر سے ادھر پھیلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين۔ فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی بات نقل کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اپنی طرف سے بھی بات نقل کر رہا ہے، جانتا کہ جھوٹی ہے، فرماتے یہ دو جھوٹوں میں جھوٹا یہ بھی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے بات جھوٹی ہے، نقل نہ کر۔ بیس مطیت الکذب زعم، عجیب بات فرمائی، جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ کہنا کہ لوگ یوں کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں۔ تم تو نہیں بول رہے لیکن دوسروں کے کندھے پر رکھ کر جھوٹ چلا رہے ہو۔ اور میرے دوست اور بھائیو، دعوت کے راستے میں آدمی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، آدمی خیرخواہ ہوتا ہے، حاسد نہیں ہوتا، آدمی متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، آدمی منفق ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے، آدمی کے اندر صفات ہوتی ہیں، تب میرے دوستوں کام آگے بڑھتا ہے۔ ابھی ہم جو ہے انڈونیشیا گئے تھے، آج ہفتہ ہے، آج کیا دن ہے، وہی تھے، اتوار ہے، ہاں اتوار ہی وہ دعا ہوئی۔ لمبی کارگزاری ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ انڈونیشیا جو ہے اسلامی ملک ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، 25 کروڑ مسلمان ہیں، 17,000 اس کے جزیرے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے اہل باطل نے منصوبہ بنایا تھا کہ 2020 تک اس ملک کو نصرانی بنانا ہے، کوئی شروع کر دی نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تبلیغ و دعوت کی برکت سے وہاں کے مسلمانوں کا ایمان بچا لیا، ان کی تدبیریں فیل ہو گئی، ان کے منصوبے فیل ہو گئے، اور ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں میں بڑی صفات ہیں۔ میں نے بیان کرتے ہوئے ہفتے کے دن مغرب کی بات میں نے عرض کیا کہ تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، فلپین ہے، انڈونیشیا ہے، یہ سارے مسلمان اس طرح کے لوگ ہیں، نرم لوگ ہیں، پیار و محبت کے لوگ ہیں، بڑا آپس میں اتحاد و اتفاق ہے۔ ہم نے 93 میں تھائی لینڈ میں وقت لگایا تھا، 4 مہینے، 4 مہینے میں ہم نے ایک لڑائی نہیں دیکھی، یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے گالی دیتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا وہاں پر، ان کی سماعت بیان کرتے ہوئے۔ چنانچہ ایئرپورٹ جو واپس ہو رہے تھے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ہم نے کہا یار 4 مہینے میں جو دیکھا اس کے خلاف ہو گیا، 4 مہینے جو دیکھا تھا، جو ذہن بنا تھا اچھے لوگ ہیں، لڑکے نہیں، نرم ہیں، یہاں کی جب اس کو پانی پھر گیا۔ لیکن بعد میں پتا چلا لڑنے والے وہ تھائی لینڈ کے لوگ نہیں تھے، وہ لڑنے والے کسی اور ملک کے لوگ تھے، ہمارے ملک کے لوگ تھے۔ میں نے چپکے سے کہا اتنے پیارے لوگ ہیں، عجیب ان کے اندر اتحاد، اتفاق اور عجیب سی بات ہے، اطاعت کا مادہ، بڑوں کا احترام۔ آپ ان کو دیکھیے جب سب سے گزرنا ہوتا ہے 2 آدمی کے درمیان سے، پیر پہلے لے کر نہیں جاتے، ہاتھ لے کر جاتے، ذرا اس سے اندازہ لگے کتنی ان کی طرف تواضع ہے۔ ان کی شورا کے 7 آدمی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں۔ ایسے ہماری جماعت سے ہم لوگ 5 ساتھی تھے اور پڑوس کے 4 ساتھی تھے، ایسے بات کر رہے تھے گویا کہ ہم ان کے استاد اور بڑے ہیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کے لیے علماء ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے ہم کو دعوت، یعنی تقریباً 7,000 کا مجمع تھا پرانوں کا، جکارتا سے 80 کلومیٹر کا اجتماع تھا پرانے ساتھیوں کا۔ ایک تو عمومی جوڑ دو، اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوتے، یہ تو صرف پرانوں کا جو 4 مہینے اور وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، تقریباً 7,000 کا مجمع تھا، اور 4 دن کا ان کا جو جمعرات سے لے کر اتوار تک ان کا جوڑ ہوا۔
تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا بھائی سارے بیانات جو آپ حضرات آئے ہیں شورا کی جماعت، اس لیے کہ ریوڈ میں طے ہوا تھا بھائی شورا عالمی جو شورا ہے اس کو ہم دعوت دیں گے، وہ آ کر ہمارے ملک کا اجتماع کریں گے اور ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی پوری شورا اور ہمارے تعاون کرنے والے ساتھی عالمی شورا کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چنانچہ ہمارے جو ذمہ دار حضرات تھے راوٹ میں، انہوں نے کہا دیکھو پہلے سوچ لو، سب متفق ہو جاؤ، پھر جو ہماری جماعت آئے گی، ورنہ بھی آپ جو ہے کچھ لوگ کرو کہ صاحب یہاں سے جماعت، کچھ لوگ کو وہاں سے جماعت آئے تو پھر ہم لوگ نہیں آئیں گے، اسے انتشار ہوتا ہے۔ لہذا آپ اگر سب متفق ہو کے اگر شورا کی جماعت کو دعوت دے تو ہماری جماعت آئے گی۔ چنانچہ ماشاءاللہ 6 آدمی کی جماعت دی ہوئی تھی، لیکن خالد صدیقی صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، باقی ڈاکٹر ثناء اللہ صاحح تھے، ہمارے پروفیسر عبد الرحمان صاحب تھے یعنی مدراس والے، اسی طرح جو ہے ہمارے اور جو ہے ڈاکٹر صاحب تھے سعد عالم صاحب علی گڑھ کے، اور جو ہے جمیل اصغر صاحب تھے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں یعنی PhD ڈاکٹر ہیں۔ یہ حضرات کی 5 آدمی کی جماعت، میں یہاں بنگلور سے تھا، تو اور پڑوس کے 4 ساتھی تھے جس میں ایک بڑے عالم تھے، باقی کرنل تھے اور 2 ساتھی تھے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ پورا مشورہ 4 دن کے جوڑ یعنی جو اتنا بیانات تھے، مذاکرے تھے، وہ سارے کے سارے یعنی ہماری جو جماعت تھی اس کے حوالے کیے پورا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے میں سے کوئی بیان نہیں ہوگا، سارے بیان آپ حضرات کریں گے۔ اور اس میں کچھ بغیر بلائے کے بھی نظام الدین کی بھی جماعت آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جب انہوں نے مشورہ ہو گیا تو کچھ ساتھیوں نے انہوں نے کہا بھائی یہ مشورہ صحیح نہیں ہوا، ہم کو آپ نے کوئی بیان ہی نہیں دیا، پورا جماعت آپ نے جو ان حضرات کے حوالے کر دیا پورے بیانات۔ تو انہوں نے کہا پہلے آپ سے ہم بات کریں گے، پہلے مشورہ پورا ہو جائے تو ذرا سن لو مشورہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کمرے میں آ گئے، اس کے بعد ان لوگوں نے سے کہا بھائی ہم نے عالمی شورا والوں کو دعوت دی ہے، لہذا جن کو دعوت دی ان کو بیان کروائیں گے، آپ کو تو ہم نے دعوت نہیں دی ہے، آپ کو تو ہم نے بلایا نہیں ہے، ہمارا پورا ملک عالمی شورا کے ساتھ ہے، لہذا عالمی شورا ہماری شورا نے فیصلہ کیا ہے، عالمی شورا کے ذمہ داروں کو بلائیں گے، ان کی طرف سے بات کروائیں گے۔ تو ماشاءاللہ پوری تقریباً جو ہے 4 دن کا یہ پروگرام ہوا، الحمدللہ 7000 کا مجمع تھا، اور بہترین انداز میں یعنی ہمارے جو ہوتا نا مجمع بیان سنتا ہے، میں نے ان سے یہ بھی کہا ہمارے یہاں تقریباً 35 اجتماع ہوئے، اور رائے کے اجتماع بھی ہم تھے، وہاں تقریباً 2 لاکھ کا اجتماع 2 لاکھ مجمع تھا پرانوں کا، لیکن مجمع بیان میں بھی ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتا ہے، کھانے پینے بھی ہوتا ہے، سڑکوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہاں دیکھا سلام پھیرا، اعلان ہوا، سنتیں پڑھی، پورا مجمع ایسا بیٹھتا جیسے کلاس میں بچے بیٹھ جاتے ہیں، ایک بھی باہر نہیں جاتا۔ ہم نے دیکھا ایک مجمع یعنی کوئی فرق نہ کھانے کے زون میں نظر آتا ہے، نہ بازار میں نظر آتا ہے، نہ کہیں اور سڑکوں پہ نظر آتا، سارا مجمع بیٹھ کر بات سنتا ہے، یعنی ایسی عجیب و غریب طلب ان کے طرف طلب ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے ہاں تعلیم نوازا جاتا ہے، ناقل محروم ہوتا ہے، اور جو ہے جو قانع ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ طلب والوں کے اللہ کی قدر ہے، اللہ کے ہاں قدر ہے، تمہارے ہاں طلب ہے، اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس میں ایک بات میں لوگوں نے سنایا کہ بھائی پتہ نہیں یہ بات سنانی ہے مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی بات نقل کرتا ہوں۔ وہ جو شورا کے آدمی تھے انہوں نے ہم سے آگے کہا بھائی وہ جو ساتھی آئے تھے ہم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ صاحب ہماری جماعت آئی ہے، ہماری جماعت ہے، ہم کو تم نہیں، نظام الدین ہے، مولانا صاحب ہیں، تم نے تو عجیب بات کہی۔ ایک عالم نے کہا ہم کو کوئی مثال نہیں، دیکھو ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، ہاسپٹل وہ اچھا چلتا ہے، اچھے سرجن ہوتے ہیں، ہر جانے والے کا علاج ہوتا ہے، اور وہاں سے آدمی جو صحت مند ہو کر واپس ہو رہا ہے، لیکن کچھ وہاں کے سرجن انتقال کر جاتے ہیں، کچھ سرجن وہاں کے کسی بے اصولی سے ناراض ہو کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں کوئی سرجن نہیں ہے، وہاں کوئی اچھا علاج کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہمارے یہاں نہیں آتے ہو، ہمارے ہاسپٹل نہیں آتے ہو، تو ہم کیا بولے ان کو؟ جہاں سرجن کے وہاں جا رہے ہو، سرجن جہاں چلے گے وہاں جا کے علاج کرائیں گے۔ اب تمہارے کوئی سرجن نہیں ہے، کوئی صحیح علاج کرانے والا نہیں ہے، صرف تمہاری عمارت کو دیکھ کر ہم نہیں آ سکتے۔ وہ ساتھی مثال دے رہے، یعنی مجھے بتانا ہے کہ کیسا فہم ہے ان کو،
ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیوں نہ جائیں. وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم نے کوئی جواب دیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور ایک عالم کہہ لے کہ ہم نے اسے کہا, جب انہوں نے کہا کہ صاحب اس کے فضائل بیان کیے, ہم نے کہا اب تمہارے یہاں اللہ اس کے رسول اور دین کے فضائل نہیں ہیں, تمہارے یہاں تو صرف نظام الدین کے مولانا صاحب کے فضائل ہیں. اور یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرا راستہ کیا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ, اور جو ہے میرا بھی اور میرے پیچھے کام کرنے والوں کا بھی, میرے بات ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے, میری اتباع کرنے والوں کا بھی. میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. لیکن اب تم کیا کہہ رہے ہو صاحب, قل ھذہ نظام الدین وادعو الی مولانا صاحب اور علی بصیرۃ وما انا من اہل الشورى. تم نے آیت کو بدل دیا ہے. عالم کہہ رہے تھے, میں نے ان کو جواب دیا کہ اب تم کہہ رہے صاحب اب ہمارے سامنے نظام الدین ہے, اور یہ ہم تم کو مولانا صاحب کی طرف بلا رہے ہیں, بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں, ہم شورا میں سے نہیں ہیں. وہ ہے کہ تم نے آیتوں کا مفہوم بدل دیا ہے. یہ کیا بھائی, اللہ کی طرف بلاؤ, رسول اللہ کی طرف بلاؤ, دین کی طرف بلاؤ, دین کی بات کرو. یہ کیا مصیبت ہے کہ صاحب فلاں یہ کام ہو تو بھائی صحیح نہج سے کام ہونا چاہیے, جو اکابر کہہ رہے وہ بات ہونی چاہیے. یہ تم جو بات کہہ رہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہمارا پورا ملک, ہماری پوری شورا نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نظام الدین, ہم جو ہے عالمی شورا کے ساتھ ہیں, عالمی شورا ہی کو ہم جو ہے بلائیں گے, انہی سے پروگرام کرائیں گے, اور انہی کے ذریعے ہم دعوت کے کام کو سمجھیں گے. تو میرا دوستوں میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ملکوں میں شعور آ گیا ہے, ملکوں میں ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھ میں دعوت کا کام کیا ہے, نہج کیا ہے, طریقہ کیا ہے, حق کہاں ہے, کس کے ساتھ چلنا چاہیے, کس طریقے سے چلنا چاہیے. یہ ملک والوں کو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کا احسان, اللہ کا کرم ہے. میرے دوستوں, ہمارے بڑوں کی برکت سے کام کی بھی حفاظت ہو گئی ہے, کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ہو گئی ہے. کام کی بھی حفاظت ضروری ہے, کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ضروری ہے. اگر کام حفاظت سے نکل گیا یا کام کرنے والے حفاظت سے نکل گئے, کام کر کے بھی خسارے میں رہیں گے, کام کر کے بھی نقصان ہوگا. اس میں دوستوں 4 باتیں ہیں. ایک اجتماعیت ضروری ہے, ایک اخلاص ضروری ہے, ایک قربانی ضروری ہے, اور ایک مشورہ ضروری ہے. مشورے کی بات و تفصیل سے ہمارے پاس سامنے آئی ہے. اس میں میرے دوستوں مشورہ ہوگا تو اخلاص بھی آئے گا. اس لیے کہ آدمی جب اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کرتا ہے تو نفس سے بچ جاتا ہے, نفس کی مکاریوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے مشورے کے حوالے کرو تو انشاءاللہ اخلاص پیدا ہو جائے گا. مشورے کی برکت سے اجتماعیت بھی پیدا ہو جائے گی. اجتماعیت جو ہوتی ہے مشورے کی برکت سے ہوتی ہے, اور مشورے کی برکت سے میرے دوستو ہر ایک کی استعداد استعمال میں آ جاتی ہے. جس کی جو استعداد ہے مشورے کی برکت سے انشاءاللہ اس کی استعداد استعمال میں آ جاتی ہے, وہ قربانی پر آ جاتا ہے. مشورہ ہی نہیں دیا آپ نے, پھر کہے گا مجھے پوچھا نہیں, میرے سے مشورہ بھی نہیں ہے, لہذا مجھے کیا قربانی دینی ہے, تو قربانی وجود میں نہیں آتی. مشورے سے قربانی وجود میں آئے گی, مشورے سے میرے دوستو اجتماعیت وجود میں آئے گی, اور مشورے سے اخلاق وجود میں آئے گا, بشرطے کہ مشورہ ہو اور صحیح نہج سے مشورہ ہو. اور میرے دوستو یہ جو ساری باتیں ہمارے اکابر گویا کہ ہمارا اپنا دل نکال کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, یہ ان کے قربانیاں ہیں. میں کہتا ہوں ہماری کوئی زیادہ زندگی تبلیغ میں نہیں ہے, ہم نے زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھا ہے, لیکن جن لوگوں نے 60 سال 70 سال 50 سال دعوت میں لگایا ہے, بڑوں کو دیکھا ہے, ان پر جب کام نہج سے ہٹ رہا ہوگا میرے دوستوں, کام اپنے طریقے سے بڑوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوگا, اس پر ان پر کیا گزرتی ہوگی. ان کی جان لگی, مال لگا, وقت لگا, صلاحیتیں لگی, قربانیاں دی, ان پر کیا گزرتی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سخت بات بولتے ہیں, یوں بول دیتے ہیں, یہ وہ تو سمجھ کے بول رہے ہیں. میرے دوستو اس سے بھی سخت بات بولے, تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستو ماشاءاللہ یہ ہمارا یہ مجمع پورے صوبے کا کریم ہے, پورے صوبے کو کام لے کے چلنے والا مجمع ہے. لہذا الحمدللہ ہمارا تعلق جو ہے عالمی شورا سے ہے. جیسے ہمارے ترتیب ہے کہ زون جو ہے اپنے تعلقوں سے جڑے ہوئے ہیں, تعلقے اپنے ماشاءاللہ ضلعوں سے جڑے ہوئے ہیں, ضلع صوبے سے جڑے ہوئے ہیں, صوبہ ملک کی شورا سے جڑا ہوا ہے, اور ملک کی شورا عالمی شورا سے جڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ کام صحیح نہج پہ ہو رہا ہے, اور عالم میں جماعتیں جا رہی ہیں, اور عالم کی جماعتیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں.
ابھی انڈونیشیا میں ماشاءاللہ ہماری مستورات کی 3 جماعتیں کام کر رہی، ایک مردوں کی جماعت کام کر رہی اور ماشاءاللہ جماعتیں بڑھاتا آ رہی. ایک جماعت ابھی حاصل کی ماشاءاللہ اگلے مہینے کے ماشاءاللہ مستورات کی جانب بڑا خرچ لے کر جا رہی. ہم نے ان کا تقاضا رکھا، انہوں نے کہا خوب جماعتیں ہمارے یہاں بھیجو. ہمارے 17,000 جزیرے ہیں، ہزاروں جماعتیں آئیں تو ہمارے یہاں کھپ سکتی ہیں. ہر ملک تقاضا کر رہا ہے. میرے دوستو ہمارا مجمع جن میں ماشاءاللہ سب تقریباً سب کے 4 مہینے لگے، 4 مہینے جن کے لگے ہیں وہ نیت کر سکتے ہیں بیرون جانے کی. میں ایک بات سنا کے آپ سے عرض کروں گا، آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے. میری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں کارگزاری سنا رہا ہوں. ایک جماعت آسٹریلیا سے آئی، فیزر ٹاؤن کی مسجد میں ان کا بیان ہوا. شیخ معتز جو پورے آسٹریلیا کے امیر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انڈونیشیا بھی آئے تھے، سنگاپور بھی ہمارے ساتھ آئے تھے ماشاءاللہ، پھر ہمارا ساتھ دے کے واپس گئے. ان کے بہنوی شیخ عبداللہ ہیں، نو مسلم بے عربی بولتے ہیں. ان کی جماعت آئی تھی بنگلور میں 20 سال پہلے 95 میں. فیزر ٹاؤن کی مسجد ان کا بیان ہوا اور میں ترجمہ کر رہا تھا بازو میں بیٹھ کر. ماشاءاللہ بیان کے بعد تشکیل ہوئی. میں نے کہا نريد جماعة نقدا من هذه المجموعة مباركة الى استرالیا. اس مبارک مجمع سے ہم چاہتے ہیں جماعت تیار ہو آسٹریلیا کے لیے. ماشاءاللہ کچھ نام آئے، حاجی ابواللہ صاحب تھے اور ہمارے دو بھائی اصغر بھائی، ان کے حضرات کے نام آئے. انہوں نے کہا نريد من يتكلم باللغة العربية طلاقا في هذه الجماعة لأن هناك كثير من العرب من بلاد لبنان بلاد الشام. ایک اچھا عربی بولنے والا عالم بھی چاہیے جماعت میں، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہاں ماشاءاللہ یعنی لبنان کے ملک شام کے عرب حضرات ہیں. مجمع میں کوئی عالم تھا یا نہیں تھا کسی کا نام نہیں آیا. اب میں بازو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا شیخ اکبر شریف سجل اسمک ان تتکلم اللغة العربية بالطلاقة، کہ تم اتنا عربی بولتے ہو، تم آ جاؤ جماعت میں تو کام ہو جائے. میری تشکیل شروع کی چپکے سے. میں نے کان میں کہا یا شیخ عبداللہ انا جلست جنبك للترجمة انت تشکلونی انا رجل صعلوك علي مسؤولية الخطابة والتعليم والتدريس وانا فقط الى بلاد استراليا نفقات طويلة كثيرة لا استطيع ان اذهب الى استراليا. یعنی کہ بھائی میں تو تمہارے پہلو میں بیٹھا تھا ترجمہ کرنے کے لیے، آسٹریلیا پہلو میں نہیں ہے، بازو میں نہیں ہے، لمبا سفر ہے. دوسری بات یہ کہ میرے ذمہ جمعہ ہے، میرے ذمہ مدرسے کی تعلیم ہے اور میرا اتنا خرچ بھی نہیں آسٹریلیا جانے کا. تشکیل اور کرو، لوگ مل جائیں گے، میری کیا تم تشکیل کر رہے ہو. یہ کہنا تھا، ان کو چلا نہ گیا. یا شیخ الى الان كنت تترجم اللہ هو الفاعل اللہ هو الخالق خزائنهم اللہ بيده كل شيء الان تتكلم كلام الشك والريب الا تستحي من اللہ. کہنے لگے اب تک تو بڑا زوردار ترجمہ کر رہے تھے، اللہ کرتے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، اللہ سے ہوتا ہے. میرے بیان سے تمہارا ترجمہ بہت زوردار ہو رہا تھا، اب کہتے ہو یعنی شک کی باتیں کرتے ہو اور یہ کمزوری کی شرم نہیں آتی تم کو. ایسا ہتھوڑا میرے سر پہ مارا، مجھے بھی واقعی لگا. میں نے کہا سچی اس میں نام مستعین لکھو، میرا نام بھی تیار ہو. تو نام لکھ لیا. شاید 1.5-2 مہینے کے بعد ہماری جماعت الگ آسٹریلیا پہنچی. سڈنی میں اس سے ملاقات ہوئی. لکھمبا مسجد ہے، عربوں کی بڑی مسجد ہے سڈنی میں، اس سے ملاقات ہوئی تو دور سے دیکھ کے پہچان لیا. انہوں نے اندر آ کے گلے مل کے چوما چاٹا اور کہا دیکھا اللہ کے بھروسے پہ نام لکھا، اللہ کیسے بھیجا. اگر تم سب شاید نام نہ لکھاتے تو اللہ تم کو یہاں نہ بھیجتے، تو آج تک دور سمجھ کے رہ جاتے. اللہ نے تمہارے لکھانے پر یقین کے بنیاد پر اللہ نے بھیج دیا. میرے دوست اور یہ کرنا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، لیکن جب یقین کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نیت کر لیتا ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اس وقت پوری دنیا میں تقاضے ہیں، دنیا والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جماعتیں اچھی جماعتیں بھیجو. اللہ کا کرم ہے ہمارے کرناٹک کی جماعتیں دنیا میں جا رہی ہیں، اچھی جماعتیں جانے کے لیے کھڑے ہو. مسجد میں چلہ بیرون کے لیے، اگر اندر میں چلہ لگ چکا ہے بیرون کے لیے کھڑے ہو جائیں. 2 گھنٹے 13 دن. ہاں 4 مہینے آپ کے لیے ہیں، 4 مہینے کے اندر جانا ہے ماشاءاللہ. اور دیکھو میرے دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو آج نیت کر لے گا اللہ سے ضرور لے جائے گا. نیت کرنے میں بخیلے نہ کرو، اللہ لے جائیں گے. 4 مہینے والے اللہ کے ذمہ ہے، اللہ لے جائیں گے اندرون انشاءاللہ ماشاءاللہ. پورے ملک میں جمع جائے گی، پوری دنیا میں جمع جائے گا.
ہوگی 4 مہینے ہوگی. اور وہ فرماتے ہیں کہ 100 ملک ہیں اصل مسلمانوں کے. اگر 100 ملکوں میں جماعت چلے گی 100 جماعتیں بن گئی, ہر ملک میں جماعت جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھو کون تیار ہے. بہت سے لوگ سوچے ہمارے بھی 4 مہینے لگے ہم بھی چلے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ کو بھی انشاءاللہ موقع دیں گے. بول رہا لے بات میں بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں بھائی سارے ساتھی جو کھڑے ذرا نیچے چلے جائیں, جلدی سے ذرا جگہ دے دو بھائی, ہر طرف سے راستہ ہے. 4 مہینے چلے